بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع آج جمعۃ المبارک کا دن آ چکا۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن آپ کے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک بار اس خاص وظیفے کو اللہ کی لاڈلی سورت کو 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے آپ جو مانگو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی وقت فرشتوں کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آج صرف 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج جمعۃ المبارک کے دن 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ آج اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے اپنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں کوئی منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر آپ کو راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، 10,000 کے لیے روتے پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح یقین آ جائے کہ واقعی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں
تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے, آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہو, تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی. ناظرین, یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, نصیب کھل جاتا ہے. آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, ماں باپ پریشان ہیں. بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے, بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا, بیٹی خود بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے, ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں. یاد رکھیے گا کہ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں, رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں, جتنی بھی بندشیں ہیں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی. اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے, قوت والا ہے. ناظرین, آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یہ وظیفہ ضرور کریں. آپ چاہے پاکستان سے ہیں, آپ انڈیا سے ہیں, آپ سعودی عربیہ سے ہیں, آپ بنگلہ دیش سے ہیں, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے, آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی کیجئے. تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے. آپ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا, کیونکہ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ ہے, اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتا ہے, اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں. آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے, تسبیحات پڑھی ہوں گی, وظائف کیے ہوں گے, لیکن آج تک آپ کے رزق اور دولت کا انتظام ہوا؟ بھائی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو, چند دن فائدہ ہو جاتا ہے, پھر وہی مصیبتیں, پھر وہی پریشانیاں, پھر وہی تنگ دستیاں. لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا, ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے. ناظرین, ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمارے پڑھنے پڑھانے میں رب کریم سے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن رب تو خزانوں کا مالک ہے, جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے, جو ہماری ناممکن حاجات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہے, جو صاحب اولاد بنا سکتا ہے, جو بیٹیوں کے نصیب کو بہترین روشن کر سکتا ہے, یعنی وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لو, دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی, زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں, رب کی عظمت, رب کی شان کے مطابق مانگنا. وہ رب بڑا رحمان ہے, بڑا کریم ہے, جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے, دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے. تو ناظرین, وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے. عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اب اللہ والو, آپ نے کرنا کیا ہے, یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا. ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا, لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے, انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ, تجھے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ.
اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے آج کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار سفر جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکار لیتا ہے اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، ناظرین یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں
نہ میں کھا رہی ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یا فتاح پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، تو ناظرین یا فتاح پڑھ کر اگر رب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج کے دن یا فتاح پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یا فتاح کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ آپ یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاح کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، اگر 11 بار یا فتاح پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، اور اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا فتاح پڑھ کر جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ جو شخص یا فتاح پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جس دکان جس کاروبار پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہاں سے غربت کا تنگ دستی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا فتاح کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے 7 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری نمبر پر اللہ کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔